آگے تیمم کے احکام ہیں، وقت مختصر میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، تیمم کے لیے کوئی مٹی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر پھر ہاتھ جھاڑے پھر منہ پہ مالے۔ تیمم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جس چیز پر آپ ہاتھ مار رہے ہیں وہ چیز مٹی کی طرح ہو۔ مٹی کی طرح کون سی چیز ہوتی ہے؟ مٹی کی طرح وہ چیز ہے جس کو آپ آگ میں ڈالو تو وہ جل کر راکھ نہ ہو، بس وہ سب چیزیں مٹی ہیں شریعت کی نظر میں تیمم کرنے کے لیے۔ پتھر آگ میں ڈالو جل کر راکھ نہیں ہوتا، اینٹ آگ میں ڈالو جل کر راکھ نہیں ہوتی، لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لوہا راکھ ہو جاتا ہے۔ جو چیز آگ میں ڈالنے سے جل کر راکھ نہیں ہو جاتی وہ مٹی ہے تیمم کرنے کے لیے۔ چنانچہ اگر کوئی پکی اینٹ ہو بالکل دھلی ہوئی صاف ستھری، جن لوگوں کو خاص طور پر ہسپتال کے اندر ضرورت پیش آتی ہے تیمم کرنے کی، وہاں چونکہ ایسی کوئی نالی لگی ہوئی یا کوئی اور ایسا مرض ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، بار بار مٹی سے کیسے وضو کرے گا؟ سارا منہ ہی مٹی والا ہو جائے گا اس کا۔ آپ دھلی ہوئی ایک اینٹ لے لیں، صاف ستھری دھلی اینٹ ہو، اس کے اوپر آپ ہاتھ لگائیں، بھلا ہاتھوں کو کچھ نہ لگے، ہاتھ لگائیں اور اس کے بعد اسی سے منہ پہ مار لیا کریں، اسی پہ بازو پہ مار لیا کریں، بس تیمم ہو جائے گا۔ اور تیمم کا طریقہ آسان ہے بالکل۔ تیمم میں دو چیزیں ہیں صرف، ایک نیت اور دوسرا ہاتھ اور چہرے پر ضربیں مارنا، بس یہ تیمم ہے۔ غسل فرض ہو گیا ہے، تیمم پانی کی اجازت نہیں ہے، یا وضو آپ نے کرنا لازمی ہے اور پانی کی آپ کو اجازت نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں کہ یا اللہ میرے اوپر غسل فرض ہے، میں اس سے پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، اور اگر وضو کرنا ہے تو یا اللہ میں وضو کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد پھر وہی اینٹ ہے یا پتھر ہے اس کے اوپر یہ دو ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے پھیریں پھر ایسے پھر ایسے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ایسے کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس طرح نہ کیا تو تیمم نہ ہوا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کر یہ جو پورا چہرہ ہے، پورے چہرے پر ان جگہوں میں ہر جگہ میں آپ کا ہاتھ پھر جائے، بس جب پورے چہرے پر ہاتھ پھر گیا، بھلا سادے طریقے سے ایسے سادے طریقے سے بھی پھر گیا تو آپ کا منہ پر تیمم ہو گیا۔ دوسرا پھر ہے بازو پر، پھر دوبارہ ضربیں ماریں اینٹ کے اوپر، دو اینٹیں رکھ لیں، ایک اینٹ پہ ایک ہاتھ، دوسرے پہ دوسرا ہاتھ۔ اگر ایک ہی اینٹ ہے تو ایک اینٹ پہ پہلے ایک ہاتھ پھر اسی پہ دوسرا ہاتھ، تو اینٹ پر ہاتھ پھیر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پورے بازو پر مار لیں۔ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ بیان کیا جاتا ہے یہ یوں والا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ ہو، یعنی کوئی جگہ ہاتھ پھرے بغیر نہ رہ جائے۔ آپ کسی بھی طریقے سے یہاں سے ایسے پھیریں اور ایسے اچھے طریقے سے یوں کرتے جائیں، یا ایسے درمیان میں سارا لگ گیا۔ پھر اسی طریقے سے جو دوسرا ہاتھ مارا ہوا تھا وہ آپ یہاں سارا پھیر دیں، کوئی جگہ رہے نہ، بس آپ کا تیمم مکمل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کی، غسل تھا تو غسل کی نیت کی، وضو تھا تو وضو کی نیت کی، اس کے بعد آپ نے اینٹ یا پتھر یا مٹی تھی تو مٹی تھی تو پھر ہاتھ جھاڑیں گے تاکہ منہ پہ مٹی نہ لگے، ضربیں لگا کر اینٹ یا پتھر وغیرہ پر منہ پہ ہاتھ پھیریں گے، دوبارہ اس پر ضربیں لگا کر یعنی اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر پورے دونوں بازوں پر پھیریں گے کوہنی سمیت۔ آپ کا تیمم ہو گیا۔ غسل کی نیت سے کیا تھا تو غسل ہو گیا، وضو کی نیت سے کیا تھا تو وضو ہو گیا ہے۔ یہ تیمم ہے۔